نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ شان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان ہو رہی ہے، اسی حوالے سے آج ہم یہاں پہ بیان کریں گے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان ہمارے علماء اور اولیاء نے کیا کیا ان کی شان بیان فرمائی ہے۔ بلکہ میں یہاں تک آپ کو بتا دوں، جس طرح ہمارے علماء اور اولیاء نے باقی صحابہ کی شانیں بیان فرمائی ہیں، اسی طرح حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کا اظہار بھی علماء اور اولیاء نے اپنے قول اور عمل دونوں سے فرمایا ہے۔ بلکہ آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بدگوئی کرنے والے کو سزا دے کر بدمذہبیت کے ناسور کا مکمل سدباب فرمایا ہے۔ یقیناً اللہ پاک کے پسندیدہ اور انعام یافتہ بندوں کے فرامین ہمارے لیے مینارہ نور بھی ہیں اور راہ نجات بھی ہیں۔ آج ہم سماعت کریں گے کہ ہمارے علماء اور اولیاء نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا کیا شان بیان فرمائی ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت سیدنا امام اعمش رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف کا ذکر ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کاش آپ لوگ حضرت سیدنا امیر معاویہ کا زمانہ دیکھ لیتے۔ لوگوں نے عرض کی کہ کیا آپ ان کے علم کی بات کر رہے ہیں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، نہیں، خدا کی قسم میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عدل کی بات کر رہا ہوں، یعنی آپ کا عدل و انصاف بھی بے مثال تھا۔ یہ کون بیان فرما رہا ہے؟ حضرت سیدنا امام اعمش رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب ذرا آگے ہیں، حضرت سیدنا مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر تم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو کہتے یہی مہدی یعنی ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا آگے چلیں، حضرت سیدنا امام ابو توبہ ربیع بن نافع رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے درمیان پردہ ہیں، جو یہ پردہ چاک کرے گا وہ دوسرے صحابہ کرام پر اعتراضات کرنے میں جری ہو جائے گا۔ یعنی کہ جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ برا بھلا کہنا شروع کر دے تو سمجھ آؤ کہ یہ پھر باقی بھی صحابہ کرام کو معاذ اللہ برا بھلا کہنا شروع کر دے گا۔ اور یہ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی کئی لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے معاذ اللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی، آگے بڑھ کر ان ظالموں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی بڑے نازیبہ جملے ان لوگوں نے بولے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ پردہ ہیں باقی صحابہ کرام کا، جس نے یہ پردہ چاک کیا تو سمجھ لیں وہ پھر باقی بھی صحابہ کرام کے بارے میں برا بھلا کہے گا۔ تو یہ لوگ اپنے ایمان کے دشمن ہیں۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو ایسے بدبختوں سے دور رکھا جائے جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ آگے چل کر باقی بھی صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ذرا ایک اور بزرگ سنیں، حضرت سیدنا ابراہیم بن میسرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو
برا بھلا کہنے والے کے علاوہ کسی اور کو بھی کوڑے لگائے ہوں. یعنی کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے والوں کو کوڑے لگائے ہیں، سزا دی ہے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رضی اللہ عنہ نے خود اس شخص کو 3 کوڑے مارے ہیں. کس کو؟ جس نے آپ کے سامنے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کیا، یعنی معاذ اللہ انہیں برا بھلا کہا، گالی دی امیر معاویہ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے. تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے خود اس شخص کو سزا دی، 3 کوڑے بھی لگائے. اب ذرا آگے سنیں. حضرت سیدنا معافہ بن عمران رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ افضل ہیں؟ یہ سوال سنتے ہی آپ کے چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہوئے اور نہایت سختی سے جواب دیا. فرمانے لگے، کیا تم ایک تابعی کا صحابی سے مقابلہ کرتے ہو؟ یعنی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تابعی ہیں اور سیدنا امیر معاویہ یہ صحابی ہیں. پوچھا گیا جی امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ تو آپ نے جلال فرمایا، کہنے لگے ایک تابعی کا صحابی سے مقابلہ کرتے ہو؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کے سسرالی رشتہ دار ہیں، یعنی جو آپ کی زوجہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہیں ان کے بھائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب ہیں اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ وحی کے امین ہیں. یعنی یہ شان ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی. اور یہ تو صحابی ہیں، کہاں تم صحابی اور کہاں تابعی؟ اب تابعی کا صحابی سے مقابلہ کرتے، پوچھتے کون افضل ہے؟ اللہ اکبر. آگے سنیں. حضرت سیدنا امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا شمار عادل، صاحب فضیلت اور ممتاز صفات کے حامل صحابہ میں ہوتا ہے. ہاں معمولی نہ سمجھنا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو. اب آگے سنیں. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے پورا کرنے میں خلیفہ عادل ہیں. ذرا آگے سنیے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ تابعی جو ہیں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے. کہتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور بیٹھ گیا. کہتے ہیں میرے بیٹھتے ہی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لایا گیا اور آپ دونوں، کون؟ حضرت مولا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ دونوں ایک گھر میں داخل ہوئے اور اس کا دروازہ بند ہو گیا. میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تیزی سے یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، رب کعبہ کی قسم میرا فیصلہ ہو گیا. پھر آپ رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے تیزی سے تشریف لائے کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی. یہ خواب کون دیکھ رہا ہے؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ اکبر. آج تبرائی اور معاذ اللہ میں کیا نام دوں ان لوگوں کو، بس اتنا سا جملہ کہتا ہوں کہ یہ وہ گندی مکھیاں ہیں جو گندی مکھیاں صرف جا کر گندگی پر بیٹھتی ہیں،
یہ وہ گندی مکھیاں ہیں جو صحابہ کرام پر تبرے کرتی ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتی ہیں، ان کے مشاجرات کو چھیڑتی ہیں۔ آئیے ذرا میں آپ کو پیران پیر روشن ضمیر حضرت سیدنا غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے، غوث پاک فرما رہے ہیں کہ جو مولا علی اور امیر معاویہ کے درمیان اختلافات ہوئے، انہیں اللہ کی مشیت سمجھ کر اپنی زبان کو بند رکھا جائے۔ یعنی کہ مولا علی اور امیر معاویہ کے درمیان جو معاملات ہوئے، اللہ کی مشیت سمجھ کر ان پر اپنی زبان کو بند رکھا جائے، اس طرح برا بھلا نہ کہا جائے۔ وہ ان کا جو معاملہ تھا وہ اللہ کے ہاں پیش ہو گئے، اور آج ان کے مشاجرات کو اٹھا کر معاذ اللہ کوئی برا بھلا کہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے واضح فرما دیا کہ یہ جو بھی اختلافات ہوئے، یہ اللہ کی مشیت سمجھ کر اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے۔ اب آگے ذرا سنیے، کہتے ہیں جی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، سنیے ذرا کون لکھ رہا ہے؟ ایک بہت بڑے سید، لاہور کی نگری کے رہنے والے، اللہ اکبر، کون؟ حضرت سیدنا داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں اپنی کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے ایسی محبت تھی کہ آپ کو بیش قیمت یعنی بہت زیادہ نذرانہ پیش کرنے کے باوجود ان سے معذرت فرمایا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ فی الحال میں آپ کی صحیح خدمت نہیں کر سکا، آئندہ مزید نذرانہ پیش کروں گا۔ ہاں جی، یہ بھی سید ہیں، یہ بھی علی کی اولاد ہیں۔ آپ کی ان تاریخ کی ان بن گھڑت روایات کے پیچھے چل کر ایک جلیل القدر صحابی کے بارے میں ایسے لغویات آپ کس طرح بول جاتے ہیں؟ ڈر نہیں لگتا؟ مرنا نہیں ہے کیا؟ اپنے رب کو منہ نہیں دکھانا؟ کیا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا نہیں کرنا؟ یہ بھی تو اولاد ہیں، غوث پاک بھی تو اولاد ہیں، داتا صاحب بھی تو اولاد ہیں، اب ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ بہرحال آگے چلیے، میں نے انشاءاللہ کہا تھا انشاءاللہ کل کا جو موضوع ہوگا وہ ہوگا کہ شان امیر معاویہ بس زبان صحابہ و اہل بیت۔ ہاں جی، میرے نبی کے صحابہ اور اہل بیت نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان بیان کی ہے۔ اب آخری دو اپنے علماء اور اولیاء کی بات کرتا ہوں جنہوں نے سیدنا امیر معاویہ کی شان بیان کی ہے۔ اللہ اکبر، استاد العلماء علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہایت جلیل القدر صحابی، نجیب اور مجتہد تھے۔ آپ کی شان میں کئی احادیث مروی ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بدگوئی اور بد زبانی کرنے پر ہمارے اکابرین حد درجہ غصے کا اظہار فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ ان امیر معاویہ کے بارے میں برا بھلا نہیں کہنا۔ ہمارے علماء اور اولیاء غصہ فرماتے تھے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہے اس پر۔ اب آخری سنیے، حضرت سیدنا محمد بن عبد الواحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مناقب پر احادیث کتابی صورت میں جمع کر رکھی تھیں۔ انہوں نے جو امیر معاویہ کی شان میں حدیث ہیں ان کو لکھ کر جمع کیا ہوتا ہے کتاب کے اندر، لہذا جو طالب علم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو سب سے پہلے اسے آپ وہ مجموعہ حدیث پڑھاتے، یعنی جو شان امیر معاویہ میں لکھی ہوئی حدیثیں تھیں سب سے پہلے وہ حدیثیں پڑھاتے
پھر اس کے بعد طالب علم کی مرضی کے مطابق کتب و اسباق پڑھایا کرتے تھے. یعنی کہ پہلے جو انہوں نے شان امیر معاویہ میں حدیثیں لکھی ہوئی تھی پہلے وہ پڑھنے والے کو پڑھاتے تھے، اس کے بعد اس کی طالب علم کی مرضی کے مطابق جو اسباق تھے وہ اس کو پڑھایا کرتے تھے. تو یہ تھے ہمارے علماء اور اولیاء. یہ چند بیان کیے ہیں، کئی ایسے ہیں جنہوں نے شان امیر معاویہ میں جنہوں نے اپنے قلموں کو چلایا ہے، شان امیر معاویہ کو لکھا ہے، بیان کیا ہے. یہ چند بیان ہوئے. اللہ کریم ہمیں بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے علماء اور اولیاء کی طرح محبت کرنے کی اور ان کی عظمتوں کو، شانوں کو بیان کرنے کی، ان کے ترانے گانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.